السماء جلالا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے اور یہ سورت اپنے مضامین کے اعتبار سے بالکل منفرد سورت ہے. سورۃ الفاتحہ کا مطلب ہے کھولنا. اس لحاظ سے سورۃ الفاتحہ کو ہم قرآن مجید کا ابتدائیہ مقدمہ دباچہ کہہ سکتے ہیں. یعنی اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے عقائد اور ایمانیات کے اصول و ضوابط کا تعارف کروانے سے قرآن مجید کی ابتدا کی ہے. یہ سورت مکی ہے یعنی مکہ میں نازل ہوئی ہے. ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سورت 5ویں نمبر پر نازل ہوئی. یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد ابتدائی زمانے میں ہی نازل ہوئی، بلکہ بعض معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی جو مکمل سورت نازل ہوئی وہ یہی سورت تھی، اور اس سے پہلے صرف متفرق آیات نازل ہوئی تھیں جن میں سورہ علق، سورہ مزمل اور سورہ مدثر شامل تھیں. اس سورت کے 7 آیات ہیں. اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورت کا حصہ شمار کریں تو اس کی 7 آیات ہیں، اور 7ویں آیت صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بنے گی. اور اگر ہم بسم اللہ کو سورت کا حصہ نہیں بلکہ علیحدہ رکھیں تو 7ویں آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بنے گی. اس صورت میں اسلامی عقائد کے بلند اصول، اسلامی تصور حیات، انسانی شعور اور انسانی دلچسپیوں کے لیے نہایت ہی اہم اصولی ہدایات بیان کی گئی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ہر رکعت میں اس صورت کا پڑھنا لازمی قرار دیا ہے، اور جس نماز میں اس سورت کی تلاوت نہ ہو اسے فاسد قرار دیا ہے. الفاتحہ کے علاوہ اسی سورۃ الفاتحہ کے مختلف نام ہیں جو قرآن و حدیث سے ہمیں ملتے ہیں. فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کا دباچہ، القرآن یعنی یہ سورت تقریباً تمام قرآن مجید کا خلاصہ ہے. اساس القرآن یعنی پورے قرآن کے لیے جڑ، بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھنے والی صورت. الکافیہ کفایت کر دینے والی صورت. الشافیہ شفا دینے والی صورت. سورۃ الحمد یعنی اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہوئی ہے. سورۃ الصلاۃ یعنی یہ ایسی صورت ہے جو نماز میں پڑھنا لازمی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. سورۃ الرقیہ یعنی جس صورت سے دم کیا جاتا ہے. سبع المثانی یعنی ایسی 7 آیتوں والی صورت ہے جسے بار بار پڑھا جاتا ہے. صحیح بخاری میں روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین یعنی سورۃ الفاتحہ ہی سبع المثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے اصول، زندگی گزارنے کے بنیادی اور اسلامی عقائد کے بنیادی اصول اس صورت میں انتہائی خوبصورتی اور اختصار سے بیان کیے گئے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بار بار نماز میں پڑھنے کا حکم دیا ہے تاکہ انسان اپنے ان وعدوں کو یاد کرتا رہے جو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہیں. سورۃ الفاتحہ کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ وہ ہے جو 3 آیات پر مشتمل ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آیت نمبر 4 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک عہد و پیمان ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اگر ہم آخری 3 آیات دیکھیں تو ان میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی فرما اور ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعامات کی بارش کی اور انہیں ہدایت و رشد سے نوازا، اور اس راستے سے پناہ مانگی جو لوگ گمراہ ہو گئے اور جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب نازل کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایک ایسی آواز سنی جیسے دروازہ کھلنے کی ہوتی ہے. تو انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا، آسمان کا یہ دروازہ آج ہی کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا. اس سے ایک فرشتہ اترا تو انہوں نے کہا، یہ ایک فرشتہ ہے جو آسمان سے اترا ہے، یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا. اس فرشتے نے سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ کو 2 نور ملنے کی خوشخبری ہو. جو آپ صلی اللہ
علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ آپ ان دونوں میں سے یعنی سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی مذکورہ آخری آیات کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو مانگیں گے وہ عطا کرے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو سے قرآن مجید کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ قرآن مجید کے صحیح معنی و مفاہیم سمجھنے اور آسان انداز میں تفسیر سمجھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو اپنے دوست احباب سے شیئر کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔